جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ نماز کا بھی وقت قریب تر ہے اور میرے بعد دو کلیدی خطبات بھی ہونے ہیں، مرکزی ناظم عمومی بھی اور صدر جلسہ بھی تشریف فرما ہے۔ موضوع اتنا اہم ہے کہ اگر یہ سیمینار کے نشستوں میں بھی رکھا جائے تو کم ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی ایک چنگاری ایک بڑی آتش فشاں کو جنم دیتی ہے، اسی طریقے سے کبھی کبھی ہلکی پھوار بدر میں تھکے ہوئے صحابہ کو جو راحت تھی، اس راحت کا صدقہ ہم آج تک حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس بھی اسی سکینہ کے مانند ہوگا جو ان چنگاریوں کو، نعت فشاؤں کو جو صحابہ کے خلاف بھڑکائی گئی ہیں، ان کو ٹھنڈا کرنے میں نہ صرف کافی ہوگا بلکہ آئندہ اس کے اثرات ایسے مرتب ہوں گے کہ ایسی کوششیں اور کاوشیں اپنا سر نہیں اٹھا پائیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ ہمارا تعلق قلبی اور دلی ہے، ان کے کوئی مقابل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، حضور کو سنا، اور ان کا آپ اندازہ لگائیے کہ جب قرآن مقدس متبرکہ میں یہ کہا گیا کہ جو جس کے عمل ہوگا کل قیامت میں اسی مرتبے کے ساتھ اس کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، تو مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا کہ ایک صحابہ کے ایک گروہ رو رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہو گئی؟ کہا نبی محترم یہاں ہم آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن جنت میں تو یہ مزہ، یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی، کیونکہ آپ کا مرتبہ تو انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، جو جس سے جس درجہ تعلق رکھے گا کل قیامت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کا مقام۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ اپنے جسم کو چھپا رہے ہیں، فرمایا کیا بات ہو گئی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر نہیں ہے، کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا کہ اچھا۔ مسکرا کے پوچھا کہ کیوں سکون ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو دیکھتا ہوں تو غربت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، جب آپ کو دیکھتا ہوں تو بھوک کی شدت ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کو دیکھتا ہوں تو اپنے سے زیادہ سرور اور اپنے سے زیادہ خوش قسمت کسی کو نہیں سمجھتا۔ ان کے مرتبے تک کون پہنچ سکتا ہے؟ ان تک کون ایسا جو کہہ سکتا ہے کہ جو ابوبکر و عمر و عثمان و علی یا وہ جن کے ہم نہیں نام جانتے، ان کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے کہا کہ چراغ و مسجد، محراب و منبر، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر، وہ کیا مرتبہ تھا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث سے تشریف لائے۔ کچھ کچے لوگوں کے ایمان لرزہ براندام ہیں، صدیق کے پاس پہنچے، ابھی تک صدیق ابو بکر ہیں، صدیق نہیں ہیں۔ کہا کہ آج تو حج کر دی، ایک ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا بھی دعویٰ ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے اسرا کا بھی دعویٰ ہے۔ ابو بکر صدیق نے جو کہا، فرمایا یہ بات تم کس سے سن کے آئے؟ کہا محمد رسول اللہ سے سن کے آئے۔ کہا کہ بس اگر انہوں نے کہا ہے ان سے زیادہ کوئی سچا ہو نہیں سکتا۔ یہ صداقت کی بات ہے۔ ہجرت کے موقع پہ صدیق کبھی آگے چل رہا ہے، کبھی پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کبھی آگے بڑھ جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ کو ڈر یہ ہوتا ہے، اندیشہ ستاتا ہے کہ دشمن آگے کی طرف سے نہ آ جائے، تو ابو بکر اپنا سینہ آپ کی طرف کر دیتا ہے، اور جب خدشہ یہ لگتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو ابو بکر آپ کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کن حالات میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے، ان کا ایک ہی وصف تھا، سمیعین اطاعنا، اور کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا سورہ بقرہ کے آخری حصے اور آخری آیات مبارکہ میں کہ وَإِن تُبْدُوا أَنفُسَكُمْ، جو کچھ تم دلوں میں سوچو گے اس پہ بھی گرفت کا اللہ کو پورا اختیار ہے۔ آپ اور میں تو کہتے ہیں کیا ہو رہا تھا، لیکن خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صاحب نے کیا فرمایا کہ نہیں، کیا ہے عمل تمہارا؟ سمعنا وأطعنا۔ دنیا میں ایسی کوئی قوم حضرات صحابہ کے سوا پیدا نہیں ہوئی
جس نے یہ کہا ہو کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور عمل کر لیا۔ حضرت عیسیٰ کے حواری نے سوال اٹھا دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے سوال اٹھا دیے، لیکن حضرات صحابہ نے کبھی نہیں کہا۔ آج روزہ ہم کو آسان لگتا ہے، وہ صحابہ ہی تو تھے کہ انہوں نے وہ روزے بھی رکھے کہ مغرب ہوئی، افطار کرا اور کوئی سو گیا تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ کیسا ہے، انتظار کر۔ تو صحابہ کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں زاہد رضا رضوی صاحب نے جو کہا اسی کو آگے بڑھاؤں۔ تمام دنیا میں اگر انبیاء کے بعد، یہ ہمارا عقیدہ ہے، انبیاء کے بعد اگر سب سے محترم، انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ مکرم، انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ معظم ہے، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ذات ہے۔ ان کے بعد اور ان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تپتے ہوئے ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں، انگاروں سے ان کی کمریں جلا دی گئیں، زندہ ان کو سولیوں پہ لٹکا دیا گیا، اونٹوں سے ان کو چیر دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے سوا کچھ نہیں کہا۔ مشہور صحابی کا مشہور واقعہ، سولی پہ چڑھایا جانا ہے، ابو سفیان پہنچے اور کہا کہ اگر تم چاہو تمہارے بدلے محمد کو قتل کر دو۔ مسکرا کے کیا جواب دیا کہ تم کو بڑا تاجر سمجھتا تھا، مکہ کا بڑا سوداگر سمجھتا تھا، لیکن آج تمہاری تمام کے تمام منافع اور تمام تمہارا آداب تجارت اور تمہاری تمام انداز سوداگری رگی دھری کی دھری رہ گئی۔ اگر مجھ سے تم یہ کہتے کہ میری جان کے بدلے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے کانٹا بھی چبویا جائے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اور کون سی قوم ہے جو کہہ دے؟ وہ صرف صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول ہنستے ہیں تو وہ ہنس رہے ہیں، اللہ کے رسول رو رہے ہیں تو وہ رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ عقیدتوں کا، محبت کا وہ تعلق کہ دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تمام ابدال، تمام کتب، تمام کے تمام تابعین، تبع تابعین، تہجد گزار، سجدہ گزار جتنے بھی ہیں، ان سب کی عبادتوں کو ایک جگہ جمع کر دیجئے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی کسی ایک صحابی کا ایک سجدہ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور یقینی طور سے اہل سنت کا مسلک یہی ہے۔ ہم صرف ان کی نیکیاں یاد کرتے ہیں، ان کے اختلافات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم ترتیب کے قائل ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے یہ اللہ رب کریم کی جانب سے تھے۔ اور یہ اہل سنت کا وتیرہ آپ دیکھیے کہ ہم نے صدیق کی صداقت کو، فاروق کی عدالت کو، عثمان کی سخاوت کو اور علی بن ابی طالب کی شجاعت رضوان اللہ تعالی اجمعین کو سب کو یکساں بیان کرا۔ یہی اہل سنت کا مسلک ہے۔ چونکہ صحابہ نے کہ لا نفرق بین احد من رسول، ہم رسولوں میں تمیز نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے ہم تمام صحابہ کے ساتھ یکساں سلوک رکھتے ہیں۔ ہم کو کیا اختیار ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کلام کریں؟ ہم کو کیا اختیار ہے کہ ہم صحابہ پہ انگلی اٹھائیں؟ ہم کو کیا اختیار ہے کہ ہم صحابہ کے اختلافات کو گنوائیں؟ ہم کو کیا اختیار ہے کہ ہم صحابہ میں بتائیں کون حق پر اور کون نہ حق پہ؟ ہم کو کیا اختیار ہے کہ ہم صحابہ میں یہ طے کریں کہ کون حکومت کے لیے لڑ رہا تھا اور کون اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہا تھا؟ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، جن لوگوں کی ثنا اور فاتحہ کی میں تجویز صحیح نہیں ہو پائی، اگر وہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کا موازنہ کر رہے ہیں تو یقینی طور سے سوائے اپنے اوپر ظلم کے اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ ارے کف اللسان ہیں، ان کے اختلاف ان کے ساتھ چلے گا، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شاہ روما نے کہلوایا کہ علی کے ساتھ تمہارے اختلافات کی خبر پہنچی ہے، اگر چاہو تو میں چاہتا ہوں تمہاری طرف سے لڑوں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یہ برادرانہ روابط کی بات ہے، اگر علی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھی ان آنکھوں کو نکال کے رکھ دوں گا۔ یہ صحابہ کا معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت حسن کو دیکھتے ہیں، چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں اور حضرت علی سے کہتے ہیں علی حسن کو دیکھ کے مجھ کو مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کا معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کوئی سب سے بہتر چیز آتی ہے تو حضرت فاطمہ کے گھر بھیجتے ہیں۔ یہ صحابہ کا معاملہ ہے۔ ان میں تو یہ محبت تھی، ان میں تو یہ تعلق تھا، ان میں تو آپس کی یہ چیزیں تھیں، اور ہم اختلافات کو گنوا رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، علم کل خدا کے بعد ہے، اور خدا کے بعد ہمارا یقین ہے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی تو مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اور مصطفیٰ کے بعد، انبیاء کے بعد اگر سب سے مسلم علم کسی کا ہے وہ حضرات صحابہ کے پاس ہے۔ اور امت وسط یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک اور ہمارا یہ عقیدہ اس کی مثال ہے،
اس لیے ہر صحابی سے یکساں محبت کیجیے، ترتیب کی قائل رہیے۔ حضرت خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، اہل بیت اطہار، حضرت حسن حسین، ازواج المطہرات، صاحبان بیت رضوان، اصحاب بدر احد حنین، یہ کون لوگ؟ آپ اندازہ لگائیے کن حالات میں وہ لڑے ہیں، کن حالات میں مصطفیٰ کے ساتھ چلے ہیں، کن صورتوں میں۔ ایک یعنی آپ سوچ نہیں سکتے، اس میں یقینی جانیے کہ لفظ نہیں ہے، کن مشکل حالات میں اس دین کے لیے وہ نکلے ہیں۔ اس لیے اخیر میں صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ حضرات صحابہ کرام جیسا انبیاء کے بعد نہ کوئی مخلوق پیدا ہو سکتی ہے نہ ہو۔ جس نے صحابہ سے محبت رکھی اللہ نے ان کو کامیاب و کامران کرا ہے، جنہوں نے صحابہ سے بغض رکھا اللہ نے ان کو ایسی جگہ نامرد کرا ہے، ایسی جگہ بھیجا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ اس لیے میں جمعیت اہل حدیث، بالخصوص صوبائی جمعیت اہل حدیث کو مبارک دیتا ہوں۔ ایک ایسے موقع پہ جب تنقید کا دائرہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم نے حضرات صحابہ یا اہل بیت اطہار کسی کو چھوڑنا ہمارا وتیرہ رہنے بن گیا ہے، اس میں بہتر یہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ اہل بیت کے ساتھ محبت ہمارا ایمان ہے۔ یقینی طور سے حضرت فاطمہ، حضرت علی کا مرتبہ ہم سب جانتے ہیں، صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول کی روایات ہیں، فاروق کے بارے میں رضوان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی روایت۔ ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے، سب کے ساتھ ہم کو جو حسن سلوک کرنا چاہیے، سب کے لیے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے خاندانوں کو نہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام قطب و ابدال، تمام اولیاء اللہ، تمام لوگوں کے سجدے اگر ملا دیے جائیں تو حضور کے کسی ایک صحابی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب مرتبہ یہ ہو تو پھر قلم اٹھانے سے پہلے اور زبان سے لفظ نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو لوگ انبیاء کے بعد ہوں ان کا مقام کیا ہوگا۔ وما علینا